بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تین بہت اہم اور بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جس پر ہم بات کریں گے اور جس کی وجہ سے تحریک انصاف میں اس وقت خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے، امید بہت زیادہ ہے، اور دوسری طرف مخالفین جس میں خاص طور پر نون لیگ ہے وہاں پر صف ماتم نظر آ رہی ہے، اور اسی وجہ سے اب پیپلز پارٹی بھی معاملات کو بھانپتے ہوئے دیکھ رہی ہے کہ آنے والے وقت میں نون لیگ کا چونکہ صفایا ہونے جا رہا ہے تو وہ پھر سے تحریک انصاف کی طرف آ رہے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی پہلے دن سے چاہتی تھی 8 فروری الیکشنز کے بعد کہ اگرچہ فارم 47 کے ذریعے نون لیگ کو لیڈ دی گئی، لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر آگے بڑھا جائے، کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اس طرح سے شاید ان کی کوئی ساکھ بہتر ہو سکے۔ لیکن پھر زور زبردستی سے جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا۔ ابھی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے، تین بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئیں تحریک انصاف کے کارکنوں کو، اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں رہا ہو کر، جن کو معافی ملی ہے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں، جو نعرے لگائے ہیں، اب اس سے بڑا واضح ہو گیا کہ تحریک انصاف کوئی کمزور نہیں ہوئی، کوئی تحریک انصاف کے لوگ چھوڑ کر نہیں گئے۔ اصل کوئی بھی پارٹی ہو، وہ یہ نہیں ہوتی کہ وہاں لیڈرشپ کون سی ہے، اس کے الیکٹیبلز کتنے ہیں، نہیں، عوام اس کے ساتھ کتنے ہیں، ووٹر کتنا ہے، اور پھر کارکن جو کسی بھی پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں۔ تو اب تحریک انصاف کا تو حال یہ ہوا ہے کہ ان کو کئی لیڈرز مل گئے ہیں، یہ الیکٹیبل سے جان چھوٹ گئی۔ پرویز خٹک جیسے جو کبھی کسی پارٹی میں تھے، کسی پارٹی میں تھے، یا جہانگیر ترین جیسے تھے، یا دیگر اور بہت سے تھے، تو وہ اب آپ دیکھ لیجیے کہاں ہیں، ختم ہو گئی ان کی سیاست ہی، اور نئی لیڈرشپ ابھر کر آ گئی ہے۔ خاص طور پر خواتین میں آپ دیکھیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ ساتھ صنم جاوید کو دیکھیں، آپ عالیہ حمزہ کو دیکھیں، آپ طیبہ راجہ ہیں، خدیجہ شاہ ہیں، یعنی اس طرح جتنی خواتین جنہوں نے کس طرح سے جیل کاٹی ہے، مشکلات صحیح ہیں، آپ ان سب کو دیکھ لیجئے، وہ اب ہمیشہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یاد رکھی جائیں گی۔ ان کا اگر آپ موازنہ کریں گے مریم نواز صاحبہ سے تو یہ آپ کو کہیں زیادہ قد کاٹ کی نظر آئیں گی۔ ان کے قصے کہانیاں بن چکے ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ تو مریم کے پاس کیا ہے سیاسی طور پر؟ دولت ہے، پارٹی ایک ورثے میں مل گئی، اور پیسہ ہے، ڈیلز ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن بطور ایک سیاستدان کے ان کے پاس کوئی اب لیگیسی نہیں بچی، صرف یہ کہ جی ووٹ کو عزت دو سے بوٹ کو عزت دو کا سفر، کچھ بھی نہیں۔ تو ایک تو یہ جو ملٹری کورٹ سے لوگوں کو رہائیاں ملنے لگی معافی کے بعد، اب دیگر کیسز کا بھی لگتا ہے کچھ نہ کچھ ہوگا، اور پھر ایک تو یہ ڈیولپمنٹ، اور اس کے بعد پھر یہ کہ ان لوگوں کا آ کر تحریک انصاف کے حق میں نعرہ لگانا، عمران خان کی بات کرنا، اور لوگوں کا ان کا استقبال کرنا، تو وہ تو ایسے جیسے وہ ہیرو بن رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے نون لیگ کے اندر۔ عظمہ بخاری صاحبہ کو پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی کہ جی دیکھیں کیا کریں، فلاں کریں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اس میں بڑا واضح ہو گیا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ، ان کے راستے الگ الگ ہو گئے ہیں۔ اب ہر کوئی اپنی طرف دیکھ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ساکھ کا ہے، اور نون لیگ وہ اپنا بچاؤ کرنا چاہ رہی ہے، کیونکہ ان کا تو صفایا ہو گیا۔ اب وہ تو ایک نئی قاف لیگ بننے جا رہی ہے، نون لیگ بن چکی ہے، اب شاید وہ پنجاب کی دوسری بڑی جماعت بھی نہ رہے۔ تو اسی لیے اب شہباز شریف صاحب اپنی کابینہ لا رہے ہیں۔ پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی تھے کابینہ میں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب جاتے جاتے ان کو نظر آ رہا ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، تو ہم اپنی کابینہ لیں، اپنے لوگوں کو خوش کر لیں، تاکہ اپنا بھی تو ایک رکھ رکھاؤ رکھنا ہے، اپنے لوگ خوش کرنا ہے، تاکہ وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کوئی پیسے شیسے بنائیں، کابینہ میں ہوں، کچھ اس طرح وزیر ہوں گے اپنے علاقے میں، کچھ کام کرائیں گے، لوگوں کو بھرتی کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ اپنا ایک معاملہ رہے، جس طرح سندھ میں زرداری صاحب نے کیا ہوا ہے، ہم پنجاب میں تو کچھ سسٹم اپنا اس طرح کا بنا سکیں۔ یہاں تو بالکل ہی ان کا صفایا ہو گیا۔ اب یہ بہت ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک تو جو تحریک انصاف کے لوگوں کی رہائیاں ہو رہی ہیں، پھر آپ یہ دیکھیں کہ مذاکرات کے حوالے سے اب کیا ہو رہا ہے۔ جو حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں حکومتی جماعتوں کے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا مسئلہ آ جائے گا۔ آج بیان آیا ہے کہ اگر تحریک انصاف نے لکھ کر مطالبات نہ دیے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کیونکہ اصل مذاکرات پیچھے ہو رہے ہیں، اور ان میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا، اب اس کی کنفرمیشن بھی ہو گئی ہے، علی میر گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی یہ کر رہے ہیں مذاکرات، اور اس میں چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، اسی لیے نون لیگ کی چیخیں نکل رہی ہیں، اس لیے ان کی حالت اب بڑی خراب ہو رہی ہے، بکھلائے پھر رہے ہیں۔ چاہے وہ صاحبزادہ حامد رضا کا بیان ہو کہ جی اب قہقہے لگانے کا وقت آ رہا ہے، اس کے بعد سے وہ پریشان ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے حق میں آئیں، کھڑے کیوں نہیں ہو رہے۔ اب آپ یہ دیکھیے
ایک تو تحریک انصاف کا پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جانا، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ایک تو رہائیاں، پھر عمران خان کے کیسز، وہ ان کو اب سٹاپ لگا ہوا ہے اس وقت فیصلوں کو. اڈیالہ جیل میں جن ججوں نے جانا تھا وہ نہیں جا رہے. اور تیسرا جو انٹرنیشنل سارا سیناریو بن گیا ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ اب موجودہ حالات میں جہاں تک بات چلے گی لگتا ہے کہ اب طے ہو ہی جائے گی. خود اب یہ کہا جا رہا ہے جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کو سمجھتے ہیں کہ جی عمران خان کی رہائی تو پکی ہے، لیکن جن شرائط پر چاہا جا رہا ہے کہ ہو جائے وہ نہیں ہو پا رہا. تو اس طرح سے اب نون لیگ اس وقت بڑی مشکل میں نظر آ رہی ہے، اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ تو کچھ چیزیں کریں. اب ان میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ یہ کہ جی اسٹیبلشمنٹ کوئی لوپ میں نہیں لے رہی، جو اصل مذاکرات ہیں اس میں حکومت کو بیچ میں شامل ہی نہیں کیا جا رہا ان کے لوگوں کو. وہ کہتے ہیں آپ تو ووٹ ہی نہیں لے سکے تھے، تو آپ کے تو اب کوئی سٹیک ہی اس طرح سے نہیں ہے عوامی سطح پر، تو اور کتنی آپ کی خاطر ہم بدنامی سہیں. یہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. تو تحریک انصاف پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی، اس کے حق میں اب فیصلے آ رہے ہیں. نون لیگ جو ہے اس کے لیے مشکلات نظر آ رہی ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے حوالے سے اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کو جو پہلے سے آفر تھی بنی گالہ شفٹ کرنے کی، اس پر اب دوبارہ بات ہو رہی ہے، لیکن اب رہائی کی طرف معاملات جا رہے ہیں. ایک اور خبر یہ آئی کہ پھر سے تحریک انصاف کے لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں. ایک طرف بائیکاٹ، سول نافرمانی کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ راولپنڈی کی جو قیادت ہے اس میں جنرل سیکرٹری اور پوٹھرا ٹاؤن اربن کے صدر حیدر مہدی راجہ، ضلع راولپنڈی کے سینئر نائب صدر چودھری ناصر ذوالفقار، سینئر نائب صدر پوٹھوہار ٹاؤن اربن شیخ عرفان، اور یو سی دھاماسیدہ کے جنرل سیکرٹری ایم عابد بٹ. اور یہ لوگ جو ہیں سڑکوں پر آئے، انہوں نے نعرے بازی کی اور احتجاج کیا. آج اکنامک ٹائمز کی خبر دیکھیے. پاکستان jailed former Prime Minister Imran Khan claims he was given chance to leave country on exile for 3 years. 3 سال کے عمران خان کو آگے کہ جی تم چلے جاؤ، اور عمران خان کہتے ہیں جی میں نے انکار کر دیا. ایک اور بات جو اس وقت نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جی اب نون لیگ ریلیونٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جی میاں نواز شریف نے اپروول دی ہے تو اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی حیثیت اب کوئی 12ویں کھلاڑی کی بھی نہیں ہے، 13ویں کھلاڑی کی ہے. وہ بالکل ارریلیونٹ ہے، کچھ بھی نہیں ان کے پلے رہا، کوئی بات نہیں، ان کا کوئی بیان کچھ بھی اب کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا اس سارے سسٹم میں. اب ہو یہ گیا ہے کہ نظام تو اب چاہ رہا ہے کہ عمران خان کو اس کو راستہ دے اور یہ قریب رہا ہو جائیں، اور اس کے بعد کی بات کریں کہ کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے، کوئی ٹھہراؤ لے کر آئیں گے، کچھ اس طرح سے چلیں گے. یہاں تک ہے. تو تحریک انصاف کو جنہوں نے توڑنا تھا، ختم شد کرنا تھا، ان کی حالت آپ دیکھیے کہ کارکنوں کو رہائیاں مل رہی ہیں، ریلیف مل رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ پہلے سے زیادہ جڑ رہے ہیں، تحریک انصاف مضبوط ہو رہی ہے. دوسرا کہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، تحریک انصاف کے لیے دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہے. تیسرا یہ کہ جی اب اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ میں دراڑ پڑ چکی ہے، اور یہ اب اپنی اپنی دوڑ ہے، اپنی اپنی طرف دیکھا جا رہا ہے. تو آپ یہ چاہے نہ کہیں کہ جی یہ سیم پیج جو ہے وہ پھٹ گیا، فلاں ہو گیا، لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ چکا ہے، راستے اس وقت جدا ہو چکے ہیں، باقاعدہ دراڑ پڑ چکی ہے. اور اب حکومت بڑوں کے منت ترلے کر رہی ہے کہ جی ہم سے ہاتھ نہ اٹھائے گا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، اب دوڑ اپنی اپنی ہے، یہاں تک ہم نے آپ کو اٹھا کر جتنا چلنا تھا چل لیا ہے. فارم 47 آپ کو دلوائے، نہ آپ کو کمپین تھی، نہ آپ کو ووٹ پڑے، جو آپ کی فرمائشیں تھے پوری کی گئیں. بلے کا نشان چھیننے سے لے کر گرفتاریاں ہوئیں، کمپین نہیں کرنے دی. آپ کے لیے آج تک کسی کے لیے کچھ نہیں اتنا کیا گیا ہوگا کسی جماعت کے لیے دنیا کی تاریخ میں جو آپ کے لیے کیا گیا. لیکن اب ہماری بھی بس ہو گئی ہے، اور ہو سکتا ہے 20 جنوری سے پہلے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو جائے، ورنہ 20 جنوری کے بعد آپ ماحول بالکل ہی اور طرح کا دیکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.